حضرت خبیب ابن عدی کو دیکھو، ان کو مکہ والوں نے اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا، ان کو سولی پہ چڑھانے کی تیاری ہو گئی ہے۔ مکہ والوں نے کہا خبیب کوئی آخری خواہش، کوئی انتم اچھا اگر ہو تو بتا دو۔ کہا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے 2 رکعت نماز پڑھ دو تم۔ اور آج بھی دنیا میں تقریباً ہر کنٹری میں، ہر دیش میں پھانسی دینے سے پہلے اور سزائے موت دینے سے پہلے مرنے والے کی انتم اچھا پوچھی جاتی ہے، اور اگر پوری کرنے لائق ہوتی ہے تو پوری بھی کروائی جاتی ہے۔ خبیب ابن عدی نے کہا میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ حضرت خبیب ابن عدی نے ہلکی 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیرا، کہا اے مکہ والو، اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھنے لگو میں نے موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کیا ہے تو میں تھوڑی اور لمبی نماز پڑھتا۔ کہا ہے خبیب ایک بات بتاؤ، کیا تم یہ تصور کر سکتے ہو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ تمہارے نبی کو سولی چڑھا دیں؟ نعوذ باللہ۔ اگر تم ایسی بات اپنے منہ سے نکال دو کہ اے لوگوں مجھے چھوڑ کر کے میرے نبی کو سولی پر چڑھا دو تو اے خبیب ہم غور کر سکتے ہیں، ہم وچار کر سکتے ہیں کہ تمہیں چھوڑ دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، خبیب ابن عدی کو معلوم ہے تھوڑی دیر میں مجھے سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، میری تکا بوٹی کر دی جائے گی، میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ ایسے موقع پر خبیب کو آفر دیا جا رہا ہے تجھے کچھ نہیں کرنا ہے، بس زبان سے یہ کہنا ہے میری جگہ میرے نبی ہوتے تو ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں، تو تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ خبیب بن عدی کہتے ہیں کہ اے ظالموں، تم میری جگہ میرے نبی کو سولی پہ چڑھانے کی بات کرتے ہو، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کروں گا کہ میری جان بچ جائے اور میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبویا جائے۔ تم میری جگہ میرے نبی کو سولی پہ چڑھانے کی بات کر رہے ہو؟ ارے یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ خبیب تو یہ بھی گوارا نہ کرے گا کہ خبیب کی جان کو بخش دیا جائے، خبیب کو رہا کر دیا جائے اور بدلے میں خبیب کے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبویا جائے۔ اللہ اکبر، یہ تھی محبت، یہ تھی محبت۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والے اپنے نبی سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ حضرت بلال کو دیکھو میرے بھائیوں، نوجوان بھائیوں، اپنی اسمارٹنس پر، اپنی خوبصورتی پر، اپنے ہینڈسم ہونے پر، اپنے گورے گورے رنگ پر ناز کرنے والے بھائیوں اور بہنوں، اللہ نے اگر آپ کو خوبصورت بنایا ہے بہت اللہ کا شکر ادا کرو، مگر یاد رکھو خوبصورتی یہ اللہ کے یہاں کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے آپ کی شکل و صورت یہ میٹر نہیں کرتی ہے، اللہ کے آپ کا عمل میٹر کرتا ہے، آپ کا کیریکٹر میٹر کرتا ہے، آپ کا عقیدہ میٹر کرتا ہے۔ بڑے اسمارٹ ہیں، بڑے ہینڈسم ہیں، دنیا میں کوئی دیکھتا ہے بڑی تعریف کرتا ہے، یار یہ بندہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، یہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے۔ دنیا والوں کے کمپلیمنٹ حاصل کرنے کے لیے، دنیا والوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے اپنے گورے گورے رنگ پر ناز کرنے والوں، اپنی گوری چمڑی پر ناز کرنے والوں، بلال کوئی گورا تو نہ تھا، بلال کوئی ہینڈسم تو نہ تھا، بلال کوئی اسمارٹ تو نہ تھا، بلال کا رنگ کالا تھا، بلال حبشہ کے غلام تھے، ان کا مالک امیہ بن خلف ان کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا تھا اور کہتا تھا اے بلال ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، بس ایک بار تم یہ کہہ دو، اسلام کا انکار کر دو اور محمد کے دین کا انکار کر دو اور ہمارے 360 بتوں کی عبادت کا اقرار کر لو، اے بلال ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اے بلال تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیری استقامت کا کیا کہنا، تیرے دل میں رسول کی محبت کا کیا کہنا؟ بلال اس تپتی ہوئی ریت پر لیٹے ہوئے ہیں، سینے پر گرم پتھر رکھا ہوا ہے، بلال کی سینے کی چربی عرب کی تپتی ہوئی ریت میں پگھل رہی ہے، مگر بلال کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ احد احد احد، نہیں نہیں اے امیہ بن خلف تو کان کھول کر کے سن لے، میں ایک اللہ کی توحید پر ایمان لا چکا ہوں، اب توحید سے کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوں، اب توحید سے سمجھوتا کرنے والا نہیں ہوں۔ توحید سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے میرے بھائی، منسٹر کا عہدہ بھی نہیں ہے، گاؤں کا پردھانی تو چھوڑ دو، ودھایک کی ودھایکی تو چھوڑ دو، سانسد کی سانسدی تو چھوڑ دو، منسٹر کی منسٹری اور بادشاہ کی بادشاہت یہ توحید سے بڑھ کے نہیں ہے میرے بھائی۔ اتر پردیش کی ایک لیڈر کے بارے میں نے بولا اور کٹیہار کے ان یوٹیوبرز نے
اس کا فوٹو لگا کر کے ڈال دیا. ہمارے کچھ ساتھیوں نے ہم پر اعتراض کر دیا, آپ کو کیا حق پہنچتا ہے, ہماری قوم کی ایک لیڈر ہے, ایک لڑکی ہے, بہت اچھی لڑکی ہے, ہمیشہ دوپٹہ اپنے سر پہ رکھتی ہے اور پرمپرا کے ساتھ رہتی ہے, عزت کے ساتھ رہتی ہے, اگر وہ کسی عبادت خانے میں چلی گئی اور اس نے دو چار ان کی عبادت میں حصہ لے لیا تو آپ کو کیا ادھیکار پہنچتا ہے کہ آپ تقریر میں اس پر اعتراض کریں. میں نے کہا پہلی بات تو میں نے نام نہیں لیا تھا, میں نے نام نہیں لیا تھا, یہ یوٹیوبرز کی حرکت ہے, نام نہ لو, یہ فوٹو چپکا دیں گے, تقریر کچھ رہے گی, یہ اس پر تھمبنیل لگائیں گے, میاں بیوی شادی کے بعد کیسے ملیں, ایک گندی سی تصویر لگا دیں گے اور میاں بیوی کیسے ملیں. اب ہمارا نوجوان اتسکتا وش اور اس میں یہ دیکھنے کے لیے کہ مولانا نے کیا بیان کیا ہے, جب اس کو سنے گا تو کہے گا کھودا پہاڑ نکلی چوہیا. یہ ہمارے یوٹیوبرز کی حرکت ہے, ان کو ویو حاصل کرنا ہے, کچھ بھی تھمبنیل لگا دیں گے, کچھ بھی اس پہ لگا دیں گے. ایک جگہ تقریر میری ہو رہی تھی, گرمی کا موسم تھا, میں پسینے پسینے تھا, ایک آدمی میرے پیچھے سے آیا, وہ مجھے پنکھا کرنے لگا, لوگوں نے بتایا تھوڑا دماغ کا کریک ہے, وہ آ کر کے پنکھا کرنے لگا, بولا آپ گرمی سے مر جائیں گے. میں نے کہا بھائی میں گرمی سے نہیں مروں گا, تم بیٹھ جاؤ. اب ایک یوٹیوبر نے اس پر تھمبنیل لگایا, تقریر میں ہوا ہنگامہ, مولانا بھڑک گئے. ارے بھائی کس پر بھڑکا میں, تو کچھ بھی چل رہا ہے آج کل. میں نے تقریر میں صرف اتنا بیان کیا اتر پردیش کی ایک لیڈر کے بارے میں نے نام بھی نہیں لیا, میں نے کہا ایک لیڈر ہے, مسلمان لیڈر ہیں, بڑا ان کی تعریف ہو رہی کہ صاحب بہت اچھے پریوار سے ان کا سمبند ہے اور بہت سارے ووٹوں سے جیت کر کے وہ آئی ہیں اور پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی کر رہی ہیں. ان کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا کہ ایک عبادت خانے میں, غیر مسلموں کے عبادت خانے میں داخل ہوئی اور ان کی عبادت میں ان کے جو دھارمک کریا کرم ہوتا ہے اس میں شامل ہوئی. میں نے کہا یہ غلط ہے. ایک سیدھی بات سن لو, ابھی دلی میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہوئی, میری تقریر ہونے والی تھی وہاں, بنارس سے میری فلائٹ تھی, میں نہیں جا سکا. اس کانفرنس میں میری تقریر کا جو ٹاپک تھا وہ کیا تھا, اسلام اور مذہبی رواداری, اسلام اینڈ ریلیجیس ٹالرنس. اسلام دوسرے کے مذہب کے بارے میں ہمیں اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے, یہ میرا ٹاپک تھا. تو میں اس تقریر میں جو بات بیان کرنے والا تھا, جو میں نے نوٹس بنائے تھے, اس میں ایک بات میں نے یہ بھی لکھی تھی کہ رواداری کا مطلب, ٹالرنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے مذہب پر عمل کروں, آپ میرے مذہب پر عمل کریں. ٹالرنس تو یہ ہے آپ اپنے دھرم پر عمل کریں, میں اپنے مذہب پر عمل کروں, نہ مجھے آپ کے مذہب پر کوئی اعتراض ہو, نہ میں آپ کے مذہب کو کچھ برا بھلا کہوں, اور نہ آپ میرے مذہب کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ. یہ ٹالرنس ہے. ہمارے یہاں ٹالرنس کا مطلب کیا سمجھ لیا کہ صاحب جب کوئی غیر مسلم قرآن پڑھے گا تب ٹالرنس ہے, اور جب کوئی مسلمان وید گیتا اور رامائن پڑھے گا تب ٹالرنس ہے. نہیں میرے بھائی, مسلمان اپنی نماز پڑھے اور غیر مسلم اپنی پوجا پاٹ کرے, عیسائی اپنے چرچ میں جا کر کے آرام سے عبادت کرے, سکھ مذہب کا ماننے والا اپنے گرودوارا میں جا کر کے اپنی پوجا کرے, جین مذہب کا ماننے والا اپنے اعتبار سے عبادت کرے, اور ہمیں کسی کے عبادت کرنے پر اور کسی کے تہوار منانے پر ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو. یہ ٹالرنس ہے, یہ رواداری ہے, یہ بھائی چارہ ہے, اور اس بھائی چارے کو ہم بھارت میں پھیلانا چاہتے ہیں اور اس کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں. تو توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. حضرت بلال نے توحید سے کمپرومائز نہیں کیا, تپتی ریت پر لٹا دیا گیا, مگر بلال نے توحید کو نہیں چھوڑا. میرے بھائی, میرے پیارے ساتھیوں, سب سے بڑھ کر کے اگر محبت کرنا ہے تو اللہ سے کرنا ہے اور رسول سے کرنا ہے. اور جب ہمارا رسول سے محبت کرتے ہی ہیں تو ایک بات اور سمجھ لیجئے, دنیا والوں کا ایک دستور ہے, قاعدہ قانون ہے, انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے اس بات کا بھی خیال کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. مثال کے طور پہ میں آتا ہوں آپ کے سیمانچل میں, آپ کو معلوم ہے یو پی سے تعلق ہے میرا, بہار بنگال میں چاول زیادہ استعمال ہوتا ہے. میں آتا ہوں, لوگ پوچھتے مولانا صاحب چاول کھابے نا روٹی کھابے, میں کہتا ہوں دونوں کھابو, روٹی بھی کھابو چاول بھی کھابو. تو اب آپ یہ کیوں پوچھتے ہیں اپنے علماء سے کہ آپ کیا کھائیں, کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھئی مولانا ہمارے مہمان ہیں, ہمیں ان کی پسند اور ناپسند کا خیال کرنا چاہیے. اب ہمیں پسند ہے مچھلی, ہمیں پسند ہے مرغا, اور آپ لا کے رکھ دیں بھنٹے کی اور بیگن کی سبزی, کو ہمیں تھوڑی پسند آئے گی. ہم تو آپ لا کے رکھ دیں گے, ہم کھا لیں گے, مگر ہمیں ناگوار گزرے گا. تو جب ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور نبی سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہمیں اور آپ کو یہ جاننا نہیں چاہیے کہ ہمارے نبی کو کیا پسند تھا اور کیا ناپسند تھا؟ آج کی ہماری تقریر کا یہ ایک ٹاپک کا قصہ ہے کہ نبی کو کیا پسند تھا اور کیا ناپسند تھا. اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. آئیے ہم حدیث کی کتابوں کو اٹھاتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی
جنگ احد کا میدان ہے، اسلام کی دوسری لڑائی چل رہی ہے، احد کی لڑائی. اللہ کے پیارے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، اور دعا میں اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ میرے دل میں ایمان کی محبت پیدا کر دے. وزینہ فی قلوبنا، اور اے اللہ ایمان کو میرے دل میں مزین کر دے، ایمان کو سجا دے، ایمان کو اٹریکٹیو بنا دے. پتہ یہ چلا کہ نبی کو ایمان سے بہت محبت تھی، نبی کو یہ پسند تھا کہ لوگ ایمان لے آئیں. سیمانچل والوں، منساہی اور کٹیہار کے لوگوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ یہ بتائیے کہ ایمان کس کو بولتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ان سے سوال کرو صاحب ایمان کس کو بولتے ہیں؟ نہیں معلوم. چلیے آپ کو بتا دیتا ہوں ایمان کس کو بولتے ہیں. ایمان 6 چیزوں کو بولتے ہیں. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. 6 چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے. اللہ کو ماننا، اس کے فرشتوں کو ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، قیامت کے دن کو ماننا، اور تقدیر کو ماننا. ان 6 چیزوں کو مانے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی نوٹ کر لو، ایمان صرف دل کی آستھا کا نام نہیں ہے. ایمان دل سے ماننے کو بھی کہتے ہیں، اور زبان سے اقرار کرنے کو بھی کہتے ہیں، اور عمل کرنے کو بھی کہتے ہیں. اگر کوئی زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے سچ نہیں مانتا تب بھی مومن نہیں ہے. کوئی دل سے سچ مانتا ہے، زبان سے اقرار نہیں کرتا ہے تب بھی مومن نہیں ہے. اور اگر کوئی زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، دل سے تصدیق بھی کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا ہے تو ایمان والا تو ہے مگر کمزور ایمان والا ہے، کیونکہ عمل سے ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. جلسے میں آپ آئے، تقریر آپ نے سنی، آپ کا ایمان بڑھ گیا. گھر گئے، موبائل میں دیکھنے لگے، یوٹیوب پر کوئی الٹی سیدھی چیزیں آپ کے سامنے نظر سے گزر گئی، فیس بک پر کوئی چیز آپ دیکھنے لگے. اب دین اور ایمان کا لیول کمزور ہونے لگا. ایمان کا لیول فرکچویٹ کرتا ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جائے ان کا دل کانپ جاتا ہے، ان کا دل لرز جاتا ہے، ان کا دل ڈر جاتا ہے. اللہ کا نام لیا جائے تو دل ڈر جائے. دل ڈرتا ہے کیا ہمارا؟ نہیں ڈرتا. ارے ہم لوگ تو اتنے سخت دل ہو چکے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے مردوں کو قبرستان میں دفناتے ہیں اور پھر بھی ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. میرے بھائیوں، ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکے ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے وجلت قلوبہم تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں زَادَتْهُمْ ایمانا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان کا لیول ہائی ہو جاتا ہے، ان کے ایمان کی چارجنگ بڑھ جاتی ہے. ایک بات پوچھوں آپ سے، اپنے نوجوانوں سے پوچھنا چاہوں گا، اپنے یوٹیوب کی ہسٹری ذرا چیک کر کے بتاؤ لاسٹ ٹائم آپ نے قرآن کی تلاوت کو کب سنا تھا؟ اپنا موبائل چیک کر کے بتاؤ آخری بار آپ نے قرآن کی تلاوت کب کی تھی اور قرآن کی تلاوت کو سنا کب تھا؟ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آج ہمارے نوجوانوں کے موبائل پر گانے مل جائیں گے، میوزک مل جائے گا، بالی ووڈ کے سانگ مل جائیں گے، الٹی سیدھی چیزیں مل جائیں گی. اگر نہیں ملے گا تو قرآن نہیں ملے گا. میرے پیارے نوجوان بھائیوں، جس نبی سے آپ محبت کرتے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی نے میوزک کی آواز کو کبھی اپنے کانوں میں آنے نہ دیا، اور وہ نبی قرآن کو پڑھا بھی کرتے تھے اور قرآن کو سنا بھی کرتے تھے. قرآن کو سنا کرو میرے بھائی. اور میں تو کبھی کبھی افریقہ کے جو قاری ہوتے ہیں ان کی تلاوت میں سنتا ہوں، بہت پیاری لگتی ہے. میں نے ایک تقریر میں ایک نام لیا تھا، ایک افریقن قاری ہیں، ان کا نام ہے صوفی عبدالرشید. یوٹیوب پر آپ جا کر کے ٹائپ کیجئے صوفی عبدالرشید تلاوت، ان کی تلاوت سامنے آ جائے. کوئی بناوٹ نہیں،
سمپل آواز ہے اور پاٹدار آواز، روپدار آواز ہے، اور جب تلاوت کرتے ہیں ایسا لگتا ہے ڈائریکٹ دل کو چھو رہی ہے۔ افریقن قاریوں کی قرت بہت پیاری لگتی ہے، دل کو اپیل کرتی ہے، دل کو اثر کرتی ہے۔ آپ قرآن کو سننا شروع کر دیجئے، گانا سننا بھول جائیں گے آپ، میوزک کی محبت دل سے نکل جائے گی، قرآن کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی۔ جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی قرآن سنا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عبداللہ اقرا علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ نے کہا میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ اے اللہ کے رسول، آپ کے اوپر تو قرآن اترا ہے، قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ میں دوسرے کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے۔ ابھی دلی میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس میں جو مدینہ کے امام آئے تھے شیخ عبداللہ البوائی جان، انہوں نے نماز پڑھائی دلی میں، اللہ اکبر کتنی پیاری آواز ہے۔ اس وقت حرم کے جو نئے امام آئے ہیں مکے میں، رمضان کے لاسٹ میں گیا تو اتفاق سے ایک دن تراویح کی نماز میں نے ان کے پیچھے پڑھی، ان کا نام ہے شیخ بدر الترکی، اللہ اکبر کیا قرآن پڑھتے ہیں۔ شیخ سعود الشریم کی کمی کو پورا کرنے کا کام کر رہے ہیں شیخ بدر الترکی، بہت ہی پیارا قرآن پڑھتے ہیں۔ آواز اچھی ہو، اور اچھی آواز میں کوئی قرآن پڑھے میرے بھائیوں تو انسان کا دل بیدار ہو جاتا ہے، انسان کی روح سرشار ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ اے عبداللہ اقرا علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگے، سورہ نساء کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی غور سے سن رہے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے حضرت عبداللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کے اوپر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کے اوپر آپ کو گواہ لائیں۔ جب اس آیت پر پہنچے عبداللہ بن مسعود کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا حسبک الآن، اے عبداللہ رک جاؤ، بس کرو۔ کہتے میں نے نظر اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے پیارے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ کیوں رو رہے تھے؟ ذمہ داری کا احساس تھا آپ کے کندھے پر، آپ کو اس بات کا احساس تھا کہ اتنی بڑی ذمہ داری میرے کندھے پر ڈالی جائے گی۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، آج ہمارے اندر کمی ہے کسی چیز کی تو ذمہ داری کے احساس کی کمی ہے۔ جلسہ کرانے والوں سے کہنا چاہوں گا بہت اچھا کام کرتے ہیں آپ، کوئی جلسے کی کمیٹی کا صدر ہے، کوئی سیکریٹری ہے، کوئی خزانچی ہے۔ میں کہیں پروگرام میں جاتا ہوں، لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں شیخ صاحب میں جلسے کا ناظم ہوں، میں جلسے کا صدر ہوں، میں مدرسے کا ناظم ہوں۔ لوگ فخر کرتے ہیں، لوگ ناز کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے، اس ذمہ داری پر فخر مت کیا کرو، اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کیا کرو۔ آپ کے اسی کٹیہار کے علاقے میں جلسہ ہو رہا ہے اور جلسے کا بہت بڑا گیٹ لگایا جا رہا ہے، اور ایک طرف مولانا جرجیز صاحب کی اور ایک طرف میری بڑی بڑی فوٹو اس گیٹ پر لگا کر کے پوری دنیا میں اس کو پبلش کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ لوگ تو ہم سے سوال کرتے ہیں، میرے پاس فیس بک پر واٹس ایپ پر سینکڑوں لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کیوں نہیں منع کرتے؟ آج گیٹ لگ رہا ہے، کل اسٹیچو بننا شروع ہو جائے گا۔ برائیاں اسی طریقے سے میرے بھائیوں، برائیاں جب شروع ہوتی ہیں نا بہت چھوٹی شکل میں ہوتی ہیں، پھر وہ دھیرے دھیرے انڈے دیتی ہیں، بچے دیتی ہیں۔ پہلے آپ کے کٹیہار میں جلسے نہیں ہوتے تھے، پھر دھیرے دھیرے جلسوں کے پوسٹر میں اشتہار میں فوٹو ڈالنے کا سسٹم آیا۔ مجھ سے لوگ فوٹو مانگتے ہیں، جلسہ کمیٹی کے لوگ، میں کہتا ہوں نہیں میں فوٹو نہیں دوں گا، مگر آج کے زمانے میں فوٹو حاصل کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ آپ گوگل پہ عبدالغفار سلفی لکھیں، بہت فوٹو آ جائیں گے آپ کے سامنے۔ فوٹو لے لیا لوگوں نے، لے کے پوسٹر پہ ڈال دیا۔ اب لوگ تو مجھ سے پوچھتے ہیں عبدالغفار صاحب آپ نے کیوں پرمیشن دی؟ کوئی میں نے کہا بھائی میں منع کرتا ہوں، مگر یہ جلسے والے مانے تب تو۔ اور ابھی آپ کے اسی علاقے میں ایک پروگرام ہونے والا ہے اور بڑے بڑے گیٹ پر قد آدم سائز کا ہمارا اور مولانا جرجیز صاحب کا فوٹو لگا دیا لوگوں نے۔ اب صاحب وہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ مولوی ہیں کہ نیتا ہیں؟ کیا ہیں آپ؟ ذمہ داروں سے کہنا چاہوں گا
جلسے کی کمیٹی کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا، آپ کوئی راجنیتک پروگرام نہیں کرتے ہیں، کوئی پولیٹیکل پروگرام نہیں ہے، آپ ایک ریلیجیس فنکشن، ایک دھارمک آیوجن، ایک مذہبی پروگرام کرتے ہیں، اور جب مذہبی پروگرام کرتے ہیں تو مذہب کے دائرے میں رہ کر کے کام کیجیے۔ میں ہر تقریر میں بول رہا ہوں، سیمانچل کے جلسوں میں پائی جانے والی خرابیوں پر شاید، میں دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں، شاید جتنا میں نے بولا ہے شاید کسی دوسرے وقتہ نے، کسی دوسرے مقرر نے بولا ہوگا۔ یہ عورتوں کا جمگھٹ، یہ لڑکیوں کا سڑکوں پر لائن لگا کر کے ایک دوسرے کے سامنے کھڑا ہونا، یہ عورتوں کا لڑکیوں کا بیٹھ کر کے خریداری کرنا، یہ جوان لڑکیوں کا سج سنور کر کے پروگرام میں آنا، میں نے ہر بات کو لے کر کے ٹوکا ہے، منع کیا ہے، اعتراض کیا ہے، مگر وہ کہاوت ہے، بھینس کے آگے بین بجاؤ بھینس کھڑی پگرائے، بھینس کی طرح ہم اور آپ ہو چکے ہیں میرے بھائی۔ ذمہ دار ہو تو یہ ذمہ داری آپ کے گردن پر ایک بہت بڑی امانت ہے، اس امانت کے بارے میں سوچو میرے بھائی۔ جلسہ کرا رہے ہو، جلسے کے اندر کوئی ایسا کام نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے کہ تو جلسے کا صدر تھا، تو جلسے کا سیکریٹری تھا، تو کمیٹی میں تھا، تو نے یہ کام کیوں ہونے دیا۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، مجھے معلوم ہے 500 لوگ 1000 لوگ جلسے میں آتے ہیں، اس میں زیادہ تر لوگ انٹرٹینمنٹ کرنے آتے ہیں، منورنجن کرنے آتے ہیں، کس کی تقریر کیسی تھی، بنگلہ وقتہ کیسا بولا، اردو وقتہ کیسا بولا، عبدالغفار صاحب کیسا بولے، فلاں صاحب کیسا بولے، بس وہ اسی مقصد کے لیے آتے ہیں۔ مگر میں یہ بھی جانتا ہوں ان ہزاروں لوگوں کی بھیڑ میں شاید اللہ میری تقریر کو سن کر کے کسی ایک بندے کو ہدایت دے دے۔ واللہ میں نہیں جانتا کہ اس میدان میں جو بھی محنت کر رہا ہوں یہ محنت اللہ کے قبول ہوگی کہ نہیں۔ کل رات میں اتر پردیش میں سدھارتھ نگر میں پروگرام تھا، نیپال بارڈر کے قریب، بنارس سے 300 کلومیٹر دور، وہاں میں دوپہر میں کلاس کرتا ہوں، بائی کار وہاں رات میں 10 بجے پہنچتا ہوں، رات میں 1 بجے وہاں سے تقریر کرنے کے بعد اسی کار سے بنارس واپس آتا ہوں، صبح 7:30 بجے گھر پہنچتا ہوں، پھر بیگ لیتا ہوں، مدرسے جاتا ہوں، مدرسے بچوں کو پڑھاتا ہوں، پھر مدرسے سے ڈائریکٹ آپ کے بہار کے لیے نکل جاتا ہوں۔ مجھے پوری رات بستر نصیب نہیں ہوا میرے بھائی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت قربانی دے رہا ہوں، لیکن جو محنت ہو رہی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ اس کو قبول کرے گا، ہم تو دعا کر سکتے ہیں، امید کر سکتے ہیں میرے بھائی، مگر واللہ بتا رہا ہوں جب کٹیہار میں، پورنیہ میں، ارریا میں، کشن گنج میں کہیں پر بھی کوئی نوجوان ملتا ہے اور کہتا ہے شیخ صاحب آپ کی تقریر سنتے سنتے میں پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب نماز پڑھنے لگا، پہلے جوا کھیلتا تھا، اب جوا کھیلنا بند کر دیا، پہلے غلط لائن میں تھا، اب اس لائن میں نے چھوڑ دیا۔ ایسا لگتا ہے اے اللہ یہ راتوں کا جاگنا، یہ آرام قربان کرنا، یہ لمبے لمبے سفر کرنا، یہ اپنی جان کو خطرے پہ ڈال کر کوہرے کے موسم میں اتنے لمبے لمبے بائی روڈ سفر کرنا، اے اللہ شاید یہ سفر، یہ محنت اگر کسی ایک بے نمازی کے نمازی بننے سے اور کسی ایک غلط انسان کے صحیح راہ پہ آ جانے سے اگر یہ محنت تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے تو شاید اسی کے بہانے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کے سامنے قرآن پڑھا گیا، آپ رونے لگے، کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن آپ کے سامنے وہ جو ذمہ داری ہوگی اس ذمہ داری کو یاد کر کے اللہ کے پیارے نبی رونے لگے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نبی سے محبت کرتے ہو تو نبی کی پسند کا خیال کرو۔ نبی کو قرآن پڑھنا بہت پسند تھا، نبی کو قرآن سننا بہت پسند تھا۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں، النساء، عورتیں بہت پسند ہیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے نبی یہ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے عورتیں بہت پسند ہیں؟ اس کا تو غلط مطلب بھی کوئی نکالنے والا نکال سکتا ہے؟ نہیں، نبی نے کہا کہ دنیا میں عورتیں پسند ہیں، اس کا مطلب پہلے سمجھ لیجیے کہ اللہ کے نبی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ پہلے آپ اتہاس اٹھائیے اور اس زمانے کی جغرافیائی حالات آپ دیکھیے کہ اس وقت عرب کی دھرتی پر عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا۔ لڑکی پیدا ہوتی تھی، باپ اپنے ہاتھوں سے لے جا کر کے زمین میں گاڑ دیتا تھا، باپ مر جاتا تھا، سوتیلی ماں سے اس کا بیٹا شادی کر لیتا تھا، شوہر مرتا تھا، 1 سال تک عورت ایک کوٹری میں بند کر دی جاتی تھی اور 1 سال تک عدت مناتی تھی اور سوگ مناتی تھی اپنے شوہر کا۔ جانوروں کی طرح، گھوڑے اور گدھوں اور بیل کی طرح عورت بکتی تھی مارکیٹ میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سوسائٹی کے اندر اگر
महिलाओं को उनका स्थान किसी ने दिया है, महिलाओं को का अगर उनका सही मकाम दुनिया को किसी ने बताया है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। आपने औरत का मकाम बयान किया। आपने कहा औरत अगर बेटी है तो उसका यह मकाम है, औरत अगर मां है तो उसका यह मकाम है, औरत अगर बहन है तो उसका यह मकाम है। नबी ने औरत की हर हैसियत को दुनिया के सामने बयान किया। इसलिए अल्लाह के नबी कह रहे मुझे दुनिया में औरतों की मोहब्बत मेरे दिल में डाली गई है। औरत पर अत्याचार हो, औरत पर जुल्म हो, औरत को मारा जाए, औरत को पीटा जाए, यह मेरे नबी को पसंद नहीं है। दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए। गांधी जी का नाम हमारे देश में बहुत बड़ा नाम है। गांधी जी को कहा जाता है साहब महात्मा गांधी। बहुत बड़े बड़े नाम आए। बड़े बड़े लोगों की एक पहचान यह होती है कि साहब वो ब्रह्मचारी होते हैं, औरत से दूर होते हैं, उनकी जिंदगी में बीवी बच्चे नहीं होते हैं। हमारे नबी ने हमको यह नहीं सिखाया। हमारे नबी ने शादी भी की, हमारे नबी के बच्चे भी पैदा हुए। तो अल्लाह के नबी कह रहे मुझे दुनिया में औरत बहुत पसंद है। और दूसरी चीज जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, खुशबू बहुत पसंद है। अल्लाह के नबी को खुशबू बहुत पसंद थी और इसीलिए कोई खुशबू अगर तोहफे में दे तो ले लेना चाहिए। खुशबू का तोहफा लौटाना नहीं चाहिए। खुशबू का तोहफा रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। कोई तोहफे में खुशबू दे तो ले लेना चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज क्या है? जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब जरा सीने पर हाथ रखो, दिल पर हाथ रखो और बताओ कल फजर, जुहर, असर, मगरिब, इशा 4 टाइम की नमाज में से आपने कितने टाइम की नमाज पढ़ी है? आप दिल पर हाथ रख के बताओ। अगर आपको यह लगता है कि नहीं मौलवी साहब मैं बहुत बड़ा कारोबारी हूं, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, बहुत बड़ा व्यापारी हूं, मुझे नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो माफ करना मेरे भाई, आपके कारोबार से बढ़ करके नमाज है, नमाज से बढ़ करके आपका कारोबार नहीं है। अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं, मेरे परहेजगार बंदे वो हैं, रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं, उनका कारोबार, उनका लेन देन उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। वो नमाज अपने टाइम पर पढ़ते हैं, कारोबार के बावजूद, लेन देन के बावजूद वो नमाज के मामले में कभी कोई लापरवाही नहीं करते हैं। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार। उनके दिल में अल्लाह का डर होता है, उनके दिल में क़यामत के दिन का डर होता है। क़यामत के दिन पहला सवाल यह नहीं होगा कि आप कितना पैसा कमाते थे, आपके बच्चे कितने थे, आपकी बीवी कैसी थी, आपका परिवार कैसा था। दुनिया का पहला सवाल क़यामत के दिन क्या होगा? इन्ना अव्वल मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातु। बंदे से पहला सवाल नमाज के बारे में। नमाज के बगैर जन्नती जन्नत में नहीं जाएगा और बेनमाजी इसी बेनमाजी होने की वजह से जहन्नम में जाएगा। अल्लाह कुरान के 29वें पारे में कहता है जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे मा सलककुम फी सकर। ऐ जहन्नमियों तुम जहन्नम में क्यों आए? तुमने कौन सा ऐसा गुनाह किया था तुम जहन्नम में चले आए? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। तो जहन्नमी जवाब देंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मेरे भाइयों अगर नबी से मोहब्बत करते हो, नबी को नमाज से बहुत मोहब्बत थी। नबी जब टेंशन में होते थे तो बिलाल से कहते थे या बिलाल अरिहना बिस्सलाह। ऐ बिलाल नमाज के जरिए हमारे दिल को सुकून अता करो। मेरे नबी जब टेंशन में होते थे नमाज में खड़े हो जाते थे, मुसल्ले पर खड़े हो जाते थे। नमाज के जरिए बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होता है। मेरे नौजवान भाइयों जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम दे करके बैठे हैं और रिजल्ट के इंतजार में हैं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दुनिया की कोई भी टेंशन हो, आओ अल्लाह की बारगाह में सजदा तो करो, अल्लाह के आगे अपना सर तो झुकाओ, अपने रब से सजदे में मांग लो जो मांगना है। और खास तौर से रात में अगर टाइम मिले
تو تہجد کی نماز پڑھ دو میرے بھائیوں, اور تہجد کی نماز میں سجدے میں مانگ لو اللہ سے جو مانگنا ہے, انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد, بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اگر ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اور آگے بڑھیے, اللہ کے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی, اور وہ چیز کیا تھی؟ شرم و حیا بہت زیادہ آپ کو پسند تھی. ایک مرتبہ ایک عورت آپ کے پاس آئی, عورت کا نام تھا فاطمہ بنت عقبہ, وہ بیعت لینے کے لیے آئی. اس نے آ کر کے پردے کے اس پار عورت ہے, اس پار اللہ کے نبی ہیں. وہ کہتی ہے اللہ کے نبی میں بیعت کرتی ہوں. نبی نے کہا بیعت کرو, وہ کہتی ہے میں بیعت کرتی ہوں. آپ نے کہا بیعت کرو, اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی. اس نے کہا ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. آپ نے کہا چوری نہیں کرو گی. اس نے کہا چوری نہیں کریں گے. آپ نے کہا زنا نہیں کرو گی. جب اس لڑکی نے, اس عورت نے زنا کا نام سنا, حدیث کے الفاظ ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, اس عورت نے اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھا. اس کو بہت حیرت ہوئی. عزت دار عورت, شریف عورت, اچھے خاندان کی عورت زنا کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہے. اے اللہ کے نبی, آپ مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہیں, میں تو زنا کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی. اللہ کے نبی کو اس عورت کا انداز بہت پسند آیا. آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ دیکھو کتنی شریف عورت ہے, کتنی عزت دار عورت ہے. زنا کا نام آیا تو اس نے فوراً سر پر ہاتھ رکھ لیا. اس کے لیے یہ تصور کے باہر کی بات ہے, یہ سپوز بھی نہیں کر سکتی, یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ زنا کرے گی وہ عورت. اور آج حالات کیا ہیں؟ آج حالات یہ ہیں کہ پہلے کے دور میں پورے گاؤں میں, پورے علاقے میں اگر کسی کے بارے میں یہ سن لیا جائے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے یا وہ لڑکی غلط کام کر رہی ہے, پورا گاؤں تھوکتا تھا اس لڑکا اور لڑکی کے اوپر. اور آج حالات یہ ہے میرے بھائیوں, حالات یہ ہیں, گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ, یہ کلچر عام ہوتا چلا جا رہا ہے. اور آج زناکاری اور بدکاری کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. آج ریلوے اسٹیشن پر چلے جاؤ, بڑے بڑے پارکوں میں چلے جاؤ, بڑے بڑے ہوٹلوں میں چلے جاؤ, مسلمان لڑکیاں, مسلمان لڑکے آپ کو اس لعنت میں, اس برائی میں, اس دلدل میں مبتلا نظر آئیں گے میرے بھائی. زنا سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائیوں. اللہ کے نبی بے حیائی کو بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے اور حیا کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. اور آگے بڑھیے, اللہ کے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی, اور وہ چیز یہ تھی کہ اللہ کے پیارے نبی کبھی کسی کو نہ نہیں کرتے تھے. سخاوت بہت کرتے تھے اللہ کے نبی, بہت سخی تھے آپ. بہت پیسے والے تو نہیں تھے, بہت دولت والے تو نہیں تھے, مگر جتنا اللہ نے نوازا تھا آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے. اپنے انتقال سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی نے اپنے سارے ہتھیار مسلمانوں کو دے دیے, جو بھی تیر تھے, تلوار تھے, سب مسلمانوں کو ہبہ کر دیے, دے دیے. آپ کے گھر میں 7 دینار رکھے ہوئے تھے, آپ نے ان 7 دیناروں کو صدقہ خیرات کر دیا. اپنے لیے کوئی زمین نہ اکٹھا کی, اپنے لیے کوئی جائیداد نہ بنائی, کوئی پراپرٹی نہ بنائی. ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ کے قیمتی چادر لا کے دے دی. اس وقت اللہ کے نبی کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی اور آپ کو وہ چادر بہت پسند بھی تھی. آپ نے اس چادر کو اپنے بدن پہ اوڑھ لیا. ایک دوسرے صحابی آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی اگر آپ برا نہ مانے تو یہ چادر مجھ کو دے دیں. صحابہ کرام کو بہت برا لگا کہ اللہ کے نبی کو اس چادر کی ضرورت بھی ہے اور اللہ کے نبی کو وہ چادر پسند بھی ہے, اور صحابی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کسی کو نہ نہیں کرتے, پھر وہ چادر مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ مجھے اپنی یہ چادر دے دیں تو بڑا اچھا ہوگا. نبی نے اپنے بدن کی وہ چادر اتاری اور صحابی کو دے دی. جیسے ہی نبی نے صحابی کو چادر دے دی, صحابی نے چادر کو چوم لیا, کہا اے اللہ کے نبی میں یہ چادر اوڑھنے کے لیے نہیں مانگ رہا تھا, میں یہ چادر پہننے کے لیے نہیں مانگ رہا تھا, چونکہ یہ چادر آپ نے اوڑھی ہے, آپ کی باڈی سے یہ چادر ٹچ ہوئی ہے, آپ کے بدن پر یہ چادر اوڑھی گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ جب میں انتقال کر جاؤں, جب میں دنیا سے چلا جاؤں, میرے کفن میں اس چادر کو استعمال کیا جائے, میرے کفن میں اس چادر کو یوز کیا جائے. مگر مسئلہ یاد رکھیے گا, نبی کے بدن کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنایا تھا,
اور نبی کے بدن سے تبرک حاصل صحابہ کرام کرتے تھے. اب کسی ایرے گہرے نتھو خیرے آج کے دور کے کسی عالم, کسی امام, کسی پیر, کسی بزرگ کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ اس کے بدن کو لوگ برکت والا سمجھیں اور اس کے بدن کا اترا ہوا کپڑا اس کو لوگ برکت والا سمجھ کے پہنے. اس کی اجازت نہیں ہے. یہ چیز نبی کے ساتھ خاص تھی, صحابہ کے ساتھ خاص تھی. صحابہ نبی کے بدن کو برکت والا سمجھتے تھے اور نبی نے ان کو منع بھی نہیں کیا. بعد میں کسی کے انسان کے لیے اس کی پرمیشن نہیں دی گئی. تو نبی کو کنجوس لوگ پسند نہیں تھے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے, بہت میلا کچیلا کپڑا پہنے ہوئے تھے, بڑا پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا الک من مال, کیا تیرے پاس مال و دولت ہے, پیسہ ہے, روپیہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی بہت پیسہ ہے, اتنے اونٹ ہے, اتنے گائے, اتنے بیل, اتنے بکریاں ہیں. آپ نے فرمایا جب اتنے پیسے والا تو ہے تو یہ پھٹا پرانا کپڑا کیوں پہن کے آیا ہے؟ اے میرے صحابی, جب اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمت تمہارے بدن پہ نظر آئے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا سرکاری نوکری کر رہے ہیں, مدرسے میں, اسکول میں, 50,000 60,000 روپیہ مہینہ تنخواہ ہے, مگر ان کی نیت میں اتنی کنجوسی ہے 10 روپے کی چائے پلانا بھی ان کے لیے بہت مشکل ہے. اور وہ چاہے تو کار خرید سکتے ہیں مگر وہ اپنے گھر سے مدرسہ یا اسکول سائیکل چلا کے جاتے ہیں. یعنی ایک انسان 5,000 روپیہ مہینہ کما رہا ہے, اس کے مقابلے میں یہ 50-60,000 روپیہ مہینہ کما رہا ہے. اس کا لائف اسٹائل اور اچھا ہونا چاہیے مگر یہ اور کنجوس ہوتا چلا جاتا ہے. یاد رکھو میرے بھائی, اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت دیتا ہے, اگر اللہ نے آپ کو دولت والا بنایا ہے تو آپ کی ویش بھوشا سے, آپ کے کپڑے سے, آپ کی ڈریس سے یہ پتا لگنا چاہیے کہ ہاں اللہ نے آپ کو نوازا ہے. یہ اسلام میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ پیسے والے ہیں اور پھٹا پرانا میلا کچیلا کپڑا پہنے. اس بات کی اسلام کے اندر اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. نبی نے پسند کیا کیا ہے, جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو وہ نعمت آپ کے اوپر نظر آنی چاہیے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, اللہ کے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی اور وہ چیز یہ تھی کہ آپ آخرت کی نعمتوں کو پانا چاہتے تھے اور دنیا کی نعمتوں سے بس ضرورت بڑا فائدہ اٹھاتے تھے. دنیا سے آپ دل نہ لگاتے تھے, دنیا سے بہت زیادہ آپ رشتہ نہیں جوڑتے تھے. اس کی 2-3 مثالیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں میں. اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک مرتبہ صحابہ کرام آتے ہیں, چٹائی پر اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں اور چٹائی کے نشان آپ کے باڈی کے اوپر, آپ کے شریر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. صحابہ کرام اپنے نبی کی یہ حالت دیکھ کر کے تڑپ جاتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں لو اتخذنا لک ویتان یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی آپ ہم کو اجازت دے دیں, ہم آپ کے لیے آرام دہ گدے کا انتظام کر دیں, بستر کا انتظام کر دیں. آپ نے فرمایا مالی ولی دنیا, اے میرے صحابہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے. ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا, اے میرے صحابہ میں تو دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو سفر پہ نکلا ہے اور کسی پیڑ کی چھاؤں میں آرام کر رہا ہے اور تھوڑی دیر وہ آرام کرتا ہے پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے. اے میرے صحابہ یہ دنیا میرے لیے وقتی آرام کرنے کی جگہ ہے, یہ دنیا میری منزل نہیں ہے, یہ میری آرام کرنے کی جگہ ہے, یہ میرا آخری ٹھکانہ نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی کا مزاج تھا, یہ اللہ کے نبی کی پسند تھی. اور آگے بڑھیے, ایک مرتبہ حضرت عمر آتے ہیں اللہ کے نبی کے کمرے میں. نبی کا کمرہ ہے, ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے, ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہوا ہے, کنارے تھوڑی سی جو رکھی ہوئی ہے, ایک چمڑے کا تھیلا ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے. یہی نبی کا پورا کمرہ ہے اور یہی نبی کی کل کائنات ہے. کوئی فرنیچر نہیں, کوئی مسیری نہیں, کوئی گدا نہیں, کوئی نرم و نازک تکیہ نہیں. نبی کے کمرے میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی قیصر و کسریٰ تو اپنے اپنے محلوں میں آرام سے رہتے ہیں, آپ تو اللہ کے آخری نبی ہیں, آپ ہم سب کے چہتے ہیں, ہم سب کے محبوب ہیں اور آپ ایسی زندگی گزر کر رہے ہیں. اے اللہ کے نبی ہم ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے, یہ ہم کو ٹھیک نہیں لگ رہا, یہ ہم کو مناسب نہیں لگ رہا. بادشاہ, دنیا کے بادشاہوں کی آپ کے سامنے کیا اوقات ہے. قیصر و کسریٰ تو اپنے محلوں میں آرام سے رہتے ہیں اور آپ ایسی معمولی چٹائی پر لیٹتے ہیں اور ایسی سمپل زندگی آپ گزر کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اے عمر اما ترضا ان تکون لہم الدنیا, اے عمر کیا تم یہ نہیں چاہو گے
کہ قیصر و کسریٰ کو دنیا کا عیش و آرام مل جائے, دنیا کی نعمتیں مل جائیں, وَتَكُونُ لَنَا الْآخِرَةُ, اور تمہارے نبی کو اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتوں سے نواز دے. اے عمر, تمہارا نبی دنیا بنانے کے لیے نہیں آیا, تمہارا نبی آخرت بنانے کے لیے آیا. میرے بھائیوں, اسی نبی کا کلمہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں. ہم اور آپ غور کریں, 24 گھنٹے کو ہم ڈیوائیڈ کریں کہ 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے ہم دنیا کو دیتے ہیں اور کتنے گھنٹے آخرت کو دیتے ہیں. رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو سوچو, بچوں کے لیے یہ زمین بنا دیا, یہ جائیداد بنا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, بینک میں اتنا بیلنس بنا دیا, اتنا پیسہ بیوی کو دے دیا, اتنا پیسہ بچوں کے لیے بنا دیا. قبر کی زندگی کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آخرت کی زندگی کے لیے آپ نے کیا کیا؟ قیامت کے دن کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے آپ نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے؟ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر انسان غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. کل کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے, آخرت کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے, قبر کی زندگی کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے. دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں ہم حرام کام بھی کرتے ہیں. لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, لڑکے کی شادی ہو رہی ہے. بنارس میں بھی ایک شادی میں نے شادی اٹینڈ کی, جس ہال کے اندر شادی تھی, جس میرج لان کے اندر شادی تھی, لوگوں نے بتایا کہ 8 لاکھ روپے کا لون تھا. 8 لاکھ روپیہ صرف اس جگہ کا کرایہ تھا جہاں پہ وہ شادی ہو رہی تھی. ولیمہ ہو رہا تھا, اور ولیمہ میں جو طرح طرح کے کھانے تھے 40 لاکھ روپے کا کھانا تھا. امت کے کتنے غریب آج بھوک سے مر رہے ہیں, کتنے لوگوں کے پاس ڈھنگ کا مکان نہیں ہے, سر چھپانے کو چھت نہیں ہے, کتنی غریب بچیاں ہیں, ان کے ماں باپ کے پاس اپنی بچی کی شادی کا انتظام نہیں ہے, اور 40 لاکھ روپے کا کھانا, اور وہ کھانا بھی آدمی 30% کھاتا ہے, 70% ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے وہ کھانا. میرے پیارے ساتھیوں, یاد رکھو, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اللہ نے اگر کوئی نعمت دی ہے آپ کو تو اس نعمت کا حساب ہمیں قیامت کے دن دینا پڑے گا. ہم اور آپ یہ تصور کریں اور سوچیں کہ اللہ نے ٹھیک ہے ہم کو دولت سے نوازا ہے, پیسہ ہے ہمارے پاس, مگر ایک دن کی شان و شوکت کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہانا, اور جہاں دولت کی ضرورت ہے, جہاں سرمایہ کی ضرورت ہے, جہاں پیسے کی ضرورت ہے, وہاں اپنے دل کو چھوٹا کر لینا, میرے بھائیوں یہ اچھی بات نہیں ہے. نبی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ دنیا سے نہیں آخرت سے دل لگاؤ اور آخرت کی تیاری کرو. اب آئیے تقریر کے دوسرے پوائنٹ کی طرف. اللہ کے نبی کو کیا ناپسند تھا, جلدی جلدی 2-4 چیزیں دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ان ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامت اسوؤکم اخلاقا. غور سے سنیے گا, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ میں کسی سے نفرت کرتا ہوں, اور سب سے زیادہ قیامت کے دن اگر کوئی مجھ سے دور رہے گا تو وہ انسان رہے گا جس کے اخلاق برے ہوں. اپنے اہل حدیث بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا, عقیدے میں 1 نمبر ہو, منہج میں 1 نمبر ہو, سنتوں پر عمل کے معاملے میں 1 نمبر ہو, اخلاق میں بھی 1 نمبر بن جاؤ. میرے بھائی, آج ہم اخلاق میں بہت پیچھے ہیں. جب کوئی ہم سے ملتا ہے, ہمارا عقیدہ بعد میں دیکھتا ہے, ہمارا منہج بعد میں دیکھتا ہے, ہماری نماز کا طریقہ بعد میں دیکھتا ہے, ہماری وچار دھارا کو بعد میں دیکھتا ہے, ہمارے نظریات کو بعد میں دیکھتا ہے. پہلے وہ ہمارے اخلاق کو دیکھتا ہے, ہمارے کیریکٹر کو دیکھتا ہے, ہماری بول چال کو دیکھتا ہے, ہمارے طور طریقوں کو دیکھتا ہے. اس لیے پہلے اپنے کیریکٹر اور اخلاق کو اچھا بناؤ. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جس کا اخلاق برا ہوگا قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ مجھ سے دور رہے گا. نمازی بن گئے آپ, ماشاءاللہ چہرے پر شرعی داڑھی آ گئی, ماتھے پر سجدے کا نشان آ گیا, مگر زبان پر گالی ہے, بدتمیزی ہے, دھوکہ دھڑی ہے. بڑی داڑھی ہونے کے باوجود اور ماتھے پر سجدے کا نشان ہونے کے باوجود اگر آپ کا اخلاق گڑبڑ ہے تو قیامت کے دن میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو پچھتانا پڑ جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق. اللہ کے میزان عمل پر, اللہ کے ترازو پر اگر سب سے بھاری اور سب سے وزندار اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ انسان کے بہترین اخلاق ہوں گے. اپنے اخلاق کو بہتر بنا لو, انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اللہ کے میزان عمل پر آپ کامیاب ہو جاؤ گے.
نبی کو ایک اور چیز بہت زیادہ ناپسند تھی، اور وہ چیز تھی یکرہ التفحش۔ اللہ کے نبی بے حیائی کی باتوں کو ناپسند کرتے تھے۔ بے حیائی کی باتیں، گندی باتیں، اشلیل باتیں، نبی اپنی زبان سے کبھی گالی نہیں نکالتے تھے میرے بھائی۔ کبھی گالی کے جواب میں بھی آپ نے گالی نہیں دی۔ کبھی کوئی پرائیویٹ ٹائپ کی بات آئی، کبھی میاں بیوی کے بیچ کے رشتے کی بات آئی، تو نبی نے وہاں پر بھی بہت ہی ہلکے الفاظ استعمال کیے، اپنی زبان کو آپ نے آلودہ نہیں ہونے دیا۔ اس نبی کے ہم امتی ہیں، ہم اور آپ بھی اپنے آپ کو اشلیلتا سے بچائیں، اپنے آپ کو بے حیائی سے بچائیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کا بہت بڑا مسئلہ یہی ہے میرے بھائیوں، چاہے وہ نوجوان لڑکے ہو چاہے وہ لڑکیاں ہوں۔ آج حالات یہ ہیں، 8-8 9-9 سال کے لڑکے اور لڑکیوں کو یہ سوشل میڈیا، یہ واٹس ایپ، یہ انسٹاگرام، یہ فیس بک، یہ یوٹیوب ہمارے نوجوانوں کو بے حیا بنا رہا ہے، اور ہماری جو نئی نسل تیار ہو رہی ہے، یہ نئی نسل بے حیا بن رہی ہے۔ یہ وقت کے پہلے بالغ ہو رہی ہے، یہ ٹائم کے پہلے ایڈلٹ ہو رہی ہے، اور یہ ہر اعتبار سے شرم و حیا سے دور ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں کا رشتہ چولی دامن کا رشتہ ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب حیا نکلتی ہے تو ایمان نکل جاتا ہے، جب ایمان نکلتا ہے تو حیا نکل جاتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہم حیا والے بنے، ہم شرم والے بنے۔ ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی، اور وہ یہ چیز یہ تھی کہ آپ کے اوپر کثرت سے درود پڑھا جائے۔ اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھا جائے۔ فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ کوئی آپ کے اوپر درود پڑھے اور اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، میں یہ بات پسند کرتا ہوں۔ نبی کو یہ بات پسند ہے کہ نبی کا امتی نبی پر درود پڑھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ اپنے نبی پر کثرت سے درود پڑھیں۔ ہمارے ایک وہ بھائی ہیں جو بدعتی ہیں، جو بدعت کے کام کرتے ہیں، ان کے یہاں گڑبڑی یہ آئی کہ انہوں نے درود کے الٹے سیدھے طریقے نکالے، درود کے الٹے سیدھے الفاظ نکالے، اپنے منمانے طریقے انہوں نے درود کے نکالے، اور ہمارے یہاں گڑبڑی یہ آئی کہ ہمیں جو درود جتنا پڑھنا چاہیے اتنا درود ہم نہیں پڑھتے۔ کم سے کم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھیے، اور جب جمعہ کا دن آئے تو کثرت سے میرے پیارے ساتھیوں آپ اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھیے۔ نبی کو اپنے اوپر درود پڑھنے والا بہت پسند تھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5 ٹائم کی جب اذان ہوتی ہے، اگر کوئی انسان اذان کا جواب دیتا ہے اور اذان کے بعد دعا پڑھتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، اگر یہ دعا پڑھتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں حلت لہ شفاعتی، قیامت کے دن اس انسان کو میری شفاعت نصیب ہوگی، میں اس انسان کی شفاعت کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کی پسند اور ناپسند کے اس موضوع پر یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور جاتے جاتے میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کی پسند اور ناپسند کا خیال کریں۔ اور نبی کو یہ مدرسے بھی بہت پسند تھے، یہ دینی تعلیم بھی بہت پسند تھی۔ آپ اس پروگرام میں آئے ہیں، اس ادارے کو، اس مدرسے کو، جس کے لیے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے،